زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ نزول قرآن اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اور اس پر اس نے تمہیں ہدایت کی اور تمہیں کہیں حق گزار ہو۔ رمضان کی تعریف اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے میں شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار علیہ کا رحمۃ المنان فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں، وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ تراویح وغیرہ تو اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے، اللہ کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے ماہ رمضان کا نام یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ یا رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں۔ مہینوں کے نام کی وجہ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی نام سے اس کا نام منسوب ہوا، اسے اس لیے رمضان کہا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہا گیا، جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا۔ اس میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بس صورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں، رمضان بہت خوبیوں کا جامع ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ سونے کے دروازے والا محل: سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی بدری سلطان رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان میں کسی رات کو نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوتے ہیں جس میں یاقوت سرخ جڑے ہوتے ہیں۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے اسلام بھائیوں، خدا حنان و منان کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمۃ اللہ